السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے بزنس فائنانس کے 32 لیکچر میں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ایک لیکچرز میں ہم بات کر رہے تھے کیپٹل بجٹنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ فار دی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس. تو آج کا نیا لیکچر یا نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا اوور ویو کر لیں ہم اپنے پچھلے لیکچر کو. پچھلے چند ایک لیکچرز میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے مینیجر کی جو سب سے امپورٹنٹ ایریا فار دی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کو کس طرح سے سلیکٹ کرے. ہم نے کہا مختلف کرائٹیریا ہیں اور ڈپینڈنگ آن کہ ہمارے سائز آف دی انویسٹمنٹ کیا ہے اور ہماری پریفرنس کیا ہے وی کین یوز اینی ون آف دوز ٹیکنیکس. تو ہم نے بات کی پے بیک پیریڈ میتھڈ کی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ کتنے ٹائم پیریڈ میں ہماری اوریجنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی. تو اس کا فوکس, اس اپروچ کا فوکس مینلی جو ہے وہ لیکوڈیٹی پہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے سرٹن ڈرا بیکس ہیں, بٹ ڈسپائٹ دی ڈرا بیکس ہماری فرمز جو ہیں فار دی اسمال سائز پروجیکٹ, فار اے شارٹر ڈیوریشن پروجیکٹ, پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ فرم کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ سے جو فیوچر کیش فلوز ہیں ہم ان سارے کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں ان ٹرمز آف ٹوڈے, اور پھر ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کریں کیلکولیٹ آفٹر ڈیڈکٹنگ دی کاسٹ فرام دی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز. ہم نے یہ کہا کہ پازیٹیو این پی وی سے جو ہے ہمارا ایکسپٹینس فار دی پروجیکٹ ہے اور نیگیٹو این پی وی سے ریجیکشن ہے. آئی آر آر از another میتھڈ جس میں ہم ایک ایسا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں جو پروجیکٹ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کو زیرو کر دے. اگر آئی آر آر کیلکولیٹڈ از ہائر دین ا پری سلیکٹڈ آئی آر آر تو ہم وہ ایکسپٹ کر لیں گے پروجیکٹ, ادر وائز وی ول ریجیکٹ اٹ. سملیرٹی تھی ہماری این پی وی اور آئی آر آر کی, اور دونوں ہی ٹائم ویلیو آف منی کو کنسیڈر کرتے تھے. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ سمیئر آف کے نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی دی بک ویلو. So it basically does not focuses on the cash flows, rather it focuses on the net income and the book value. تو ان سارے ٹیکنیکس کے ساتھ جو ایک مین کامن چیز تھی that was the focus was on the cash flows. کہ ہمارے فیوچر کیش فلوز کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فوکس تھا ہمارا ریٹ آف ریٹرن یا ڈسکاؤنٹ ریٹ. تو آج کا جو لیکچر ہم شروع کریں گے ہم اسی ریکوائر ریٹ آف ریٹرن کے مختلف کمپوننٹ کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح جو ہے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں چند ایک اور ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ان پر ڈسکشن کی تھی, تو بریفلی آئی ووڈ لائک ٹو گو اوور دیم. تو جب ہم کیپٹل بجٹنگ کی بات کرتے تھے ہم نے کہا کہ کیش فلوز آر ویری امپورٹنٹ. تو کس قسم کے کیش فلوز جو ہیں وہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو ہم نے ان کی 3 کیٹیگریز کی تھیں. We said کہ پروجیکٹ کے کیش فلوز جو ہیں they have 3 components. ایک ہے ہمارے پاس آپریٹنگ کیش فلوز, دوسرا ہے چینج ان نیٹ ورکنگ کیپٹل, اور تیسرا جو ہے دیٹ از دی نیٹ کیپٹل اسپینڈنگ. ان ساروں کو ایڈ اپ کر لیں تو ہمارے پاس پروجیکٹ کے کیش فلوز ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کیپٹل اسپینڈنگ کی تو اٹ از ویری آبویس ان دا سینس کہ جو کچھ ہم نے انویسٹمنٹ کی for the long term basis in order to purchase a long term asset is our capital spending. باقی رہے گی 2 کمپونیٹ ہمارے, ایک آپریٹنگ کیش فلو کا اور دوسرا کمپونیٹ ہے ہمارا چینج ان نیٹ ورکنگ کیپٹل کا. تو ان کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. آپریٹنگ کیش فلوز کے بارے میں وی سیڈ کہ ہمارے آپریٹنگ کیش فلوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے what we need is a pro forma income statement, کہ ہماری پروجیکٹڈ سیلز اینڈ ایکسپینڈیچرز اور اس کے ساتھ سارے ریلیٹڈ ڈپریسیشن اینڈ ٹیکسز کے بعد when we have the income after taxes, that is the net income. تو ہم اس نیٹ انکم کو لے کے چلتے ہیں and then what we do is we add back the depreciation in it. Depreciation add back کرنے کے بعد we subtract the taxes. So these are our operating cash flows. اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے وہ چینج ان نیٹ ورکنگ کیپٹل ہے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے انہی 2 کمپونیٹس کو دیکھا تھا, اور جب ہم آپریٹنگ کیش فلوز کی بات کر رہے تھے تو وی فوکسڈ آن ون تھنگ کہ ہماری پرفارما انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح ہم تیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد ونس وی ٹیک دی ارننگ فگر فرام دیٹ پرفارما انکم اسٹیٹمنٹ دین وی سیڈ
कि उसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे उस अर्निंग फिगर को कि वी कम अप विद द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो हमारे पास फार्मूला क्या था कि वो जो हमारे पास इनकम आई फ्रॉम द प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट, उसमें हमने एड बैक की डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को निकाल दिया, और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को हमने जरा गौर से देखा, एंड देन वी आल्सो टुक सर्टेन एग्जांपल्स। इन दैट रिगार्ड वी सेड कि डेप्रिसिएशन का एक मेथड ये है कि हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है वो यूज करें, कि अगर हमारे एसेट की लाइफ 5 इयर्स है तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्प्रेड आउट कर दें ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। इफ इट इज 5 years, so the equal amount will be charged for all the coming 5 years. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि once we have charged, so that is the equal amount at the end of the life of the asset we will be left with the zero value. दूसरा हमारे पास था accelerated depreciation method, जिसमें initial year में we charge a higher percentage and then later years में we charge a lower percentage. इसके पीछे लॉजिक क्या है? The logic is कि initially जब हम मशीनरी को यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी लेवल भी ज्यादा होता है, तो उसकी वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होती है, इसलिए हम हायर लेवल चार्ज करें, लेटर ऑन वी जस्ट डिक्रीज दैट परसेंटेज। उसमें हमने एक मेथड को देखा, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड, कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। तो उसमें हमने ये कहा कि हम अपने एसेट को मुख्तलिफ कैटेगरीज या क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं, एंड देन वी सी कि एज पर दैट क्लासिफिकेशन अगर हमारा एसेट इज फॉलिंग इन 3 years कैटेगरी तो हम 3 years वाली परसेंटेजेस लगाएंगे, 5 years और 7 years, नॉर्मली दीज आर द कॉमन ईयर्स। एज पर द प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेजेस इन ईच कैटेगरी हम क्या करेंगे, उन्हीं परसेंटेजेस को अप्लाई करके विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, और वही डेप्रिसिएशन जो है हम अपनी नेट इनकम में ऐड बैक करेंगे। पहले हमने वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट किया होगा इन ऑर्डर टू कम अप विद नेट इनकम, उसको हमने चार्ज किया एज एन एक्सपेंस, लेकिन क्योंकि वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो, देयरफॉर वी एडेड बैक इन ऑर्डर टू कम अप विद द कैश फ्लोज। क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करते हैं तो नेट इनकम में हमने डिप्रिसिएशन को निकाला हुआ था, वी एडेड बैक इन ऑर्डर टू कम अप विद द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और द कैश आउटफ्लोज। और नेट इनकम में हम एक चीज निकालते हैं, एंड दैट इज द टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट, और वो हमारा एक एक्चुअल कैश आउटफ्लो रिप्रेजेंट करता है, एंड देन वी कम अप विद द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल, उसको जब हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट में वी सिंपली सेड कि हमारी सेल्स जो हैं दे आर ऑल कैश सेल्स, इसलिए हमने उसकी बेसिस के ऊपर अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर दिया। लेकिन इन रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हमारी सारी सेल्स जो है वो कैश सेल्स नहीं होती, अ पोर्शन ऑफ द सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि वी नीड टू मेक एन एडजस्टमेंट। अगर हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में सारी सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया है तो हम क्रेडिट सेल्स के लिए एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल में। इसी तरह जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में भी हम ये करेंगे कि सारी की सारी हमने कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करके नेट इनकम कैलकुलेट की है, लेकिन प्रैक्टिकली हम बहुत सी परचेजेस जो है वो ऑन क्रेडिट करते हैं, तो हम क्रेडिट परचेजेस को कहाँ एडजस्ट करेंगे, अकाउंट्स पेएबल में। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल, तो व्हाट डू वी डू कि एट द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट अगर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ करंट एसेट्स, और इसकी वजह से प्रोजेक्ट की वजह से अगर हम कोई करंट लायबिलिटीज भी जनरेट करते हैं, तो दोनों का बैलेंस लेके नेट वर्किंग कैपिटल में जो नेट चेंज होगी, यानी कैश के सिलसिले में, इन्वेंट्रीज के सिलसिले में, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेएबल, उन सारी की टोटल चेंजेस को देखने के बाद व्हाट डू, वी कम अप विद द नेट चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको एड अप कर देंगे, अगर वो नेगेटिव है तो वी विल जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट इट। तो अगर हम अपने ओवरऑल कैश फ्लोज को देखें विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हमारे पास 3 कंपोनेंट आ गए। एक है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का,
اس کے بعد دوسرا جو ہے ہمارا دیٹ از چینجز ان دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل. تو اگر آپریٹنگ کیش فلوز ہم پرفارما انکم اسٹیٹمنٹ سے لے رہے ہیں, آفٹر میکنگ این ایڈجسٹمنٹ بائی ایڈنگ دی ڈپریسیشن بیک اینڈ سبٹریکٹنگ دی ٹیکسز, تو دوسری طرف ہمیں ایک اور کمپونیٹ رکھنا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چینجز ان نیٹ ورکنگ کیپیٹل. تو چینجز ان نیٹ ورکنگ کیپیٹل میں ایسٹس میں جتنی انکریز ہوئی ہے ہم اس کو لیں گے, اور اس میں سے نیٹ بیلنس کس کا نکالیں گے, جو ہماری چینج آئی ہے لائبلٹیز میں, اور ٹوٹل کو جب ایڈجسٹ کریں گے تو وی ڈو ہیو دی ریلیونٹ کیش فلوز. اور فائنلی جو ہماری کیپیٹل اسپینڈنگ ہے جو ہم نے ایٹ دی بگننگ آف دی ٹائم پیریڈ کی ہے اس کو ہم ایڈ اپ کر دیں گے, تو وی ہیو دی کیش فلوز ریلیٹڈ ٹو ا پرٹیکولر انویسٹمنٹ پروجیکٹ. جب ہم کیش فلوز کی بات کرتے ہیں ان کی کیلکولیشنز میں وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ سرٹن ٹائپس آف کیش فلوز. ان میں ایک ہے ہمارے پاس سنک کاسٹ. تو سنک کاسٹ کا ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ ایکسپینڈیچر ہے وچ وی آر انیبل ٹو ریکور, اس لیے اٹ شوڈ ناٹ بیکم اے پارٹ آف آر ٹوٹل کیش فلو کیلکولیشنز. دوسری طرف آتا تھا ہمارا اپرچونٹی کاسٹ. اپرچونٹی کاسٹ از دی ویلو آف دی نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹو گیون اپ. تو اس لیے اس اپرچونٹی کاسٹ کو وی شوڈ ایڈ اپ انٹو آر کیش فلوز. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم ایک پروجیکٹ کو انڈرٹیک کرتے ہیں تو اس کے کچھ سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ایک نئی پروڈکٹ لائن اگر ہم آفر کرتے ہیں تو ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے اوپر اگر اس کے پازیٹیو افیکٹ ہے تو ہم اس کو بھی ریکارڈ کریں, اپنے کیش فلوز کو ایڈجسٹ کریں اس کے ساتھ, اور اگر ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے اوپر نیگیٹو افیکٹس ہیں تو ہم پھر اس کے ساتھ بھی اس کو ایڈجسٹ کریں. تو ان سائڈ افیکٹس کو بھی ہمیں اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے. اینڈ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل کاسٹ کی, کہ فائنینشیل کاسٹ جو ہے ہماری دے آر ناٹ ریلیونٹ فار دی پروجیکٹ, کیونکہ وہ ایک مینیجیریل ڈیسیژن میکنگ ہے کہ ہم اکویٹی سے فائنانس کریں یا ڈیٹ سے کریں. اور اگر ہم ڈیٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں, اور اگر اکویٹی سے فائنانس کرتے ہیں وی پے دی ڈیویڈینڈ. بٹ دے آل فال انٹو دی مینیجیریل ڈیسیژن میکنگ ناٹ ریلیٹڈ ٹو دی پروجیکٹ سلیکشن. تو اس لیے ہم فائنینشیل کاسٹ کو اس میں شامل نہیں کریں گے. مور اوور جب ہم کاسٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دیز کاسٹ اور دی آؤٹ فلوز اینڈ ان فلوز شوڈ بی ان این اکاؤنٹنگ سینس, اور ویدر دے شوڈ بی بیسڈ آن دی ریئلائزڈ ویلوز. تو اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو ہمارے وہ کیش فلوز جو ہیں دے شوڈ ناٹ بی ریکارڈیڈ ایز پر دی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. ہمارا جو ہے ریئلائزڈ ویلو کی بیسس پہ جو ہے ہمیں اس کو ایکچوئل سینس میں ریکارڈ کرنا پڑے گا. اینڈ فائنلی جو ہمارے انکریمنٹل ریلیونٹ کیش فلوز پہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ دے آر دی انکریمنٹل کیش فلوز. تو وہ کیش فلوز جو ہیں دے شوڈ آلویز بی آفٹر ٹیکس, کہ جہاں بھی ہمارے پاس ٹیکس کی کنسیڈریشن ہے, whether we are saving something or whether we are paying to the tax authorities, تو دونوں ہی صورتوں میں ہمارے کیش فلوز جو ہیں they should be adjusted by the amount of taxes paid or the amount of taxes saved. اور finally جب ہمارے پاس یہ سارے کیش فلوز آ جاتے ہیں then we use those techniques, payback period method, net present value, internal rate of return, and اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جانا چاہیں اکاؤنٹنگ سینس میں تو وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دی ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن. ان ساری ٹیکنیکس میں سے جو موسٹ کامنلی یوز ٹیکنیک ہے دیٹ از آف دی نیٹ پریزنٹ ویلو. نیٹ پریزنٹ ویلو میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ بیک کر رہے ہیں ایک ریٹ آف ریٹرن سے, اور اس ڈسکاؤنٹڈ ویلو کو کیش فلوز کی ہم اپنی کاسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, کاسٹ اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں, تو وی کم اپ ود دی نیٹ پریزنٹ ویلو. اس پوری ٹیکنیک کے اندر وی آر فوکسنگ آن ا ڈسکاؤنٹ ریٹ, اور وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے ہمارا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بھی ہو سکتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم یہی سے کیری فارورڈ کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کے لیے ہمارے پاس کیا کمپونیٹ ہے. تو مین فوکس ہمارا کس چیز پہ ہوگا کہ ریٹرن کی کیلکولیشنز کی. اب ریٹرن کے بھی ہمارے پاس دو سچویشنز ہیں, دو سینیریوز ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ آفٹر دی ایونٹ ہیز اکرڈ, یعنی کہ آفٹر دی ٹائم پیریڈ ہیز بین پاسڈ, کہ ہم اگر 2000 سے لے کے 2004 تک کے ریٹرن کی بات کر رہے ہیں تو دے آر دی ایکچوئل ریٹرنز جو کہ ایک پرٹیکولر انویسٹمنٹ نے ارن کیے ہیں.
تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریٹرن کیلکولیٹڈ آن دی بیسس آف دی ہسٹوریکل ڈیٹا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکچوئل ریٹرنس ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. اینڈ دین اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے جو آج ہم نے کرنی ہے وہ کس چیز پہ بیس کر رہی ہے. دیٹ از بیسڈ آن دی فیوچر ایکسپیکٹڈ ریٹرنس. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے وہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم نے ڈسیشن میکنگ کرنی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ریٹرنس ہیں ان کی ویریبلٹیز یا رسک کیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں دونوں ہی پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا کہ ایکچولی رسک کتنا تھا اور ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ رسک کیا ہوگا, سو دیٹ وی کین میک اے ڈیسیژن فار دی فیوچر انویسٹمنٹ. تو آج کے ٹاپک میں ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر یا ایکچوئل رسک اینڈ ریٹرن پہ ہی فوکس کریں گے. اینڈ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وی ول بی کنٹینیوئنگ ود دی ایکسپیکٹڈ ریٹرنس اینڈ دی رسک فرام ون سنگل انویسٹمنٹ اینڈ دین فرام دی پورٹ فولو آف دی انویسٹمنٹس. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے ریٹرن کے ساتھ, اور یہ ریٹرن جو ہے دیٹ از بیسڈ آن دی ہسٹوریکل ڈیٹا, یا ہم فوکس کس چیز پر کر رہے ہیں, وی آر فوکسنگ آن دی ایکچوئل ریٹرنس. اب یہ جو ہمارا ایکچوئل ریٹرن ہے ابھی اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کے بھی دو مین کمپونیٹس ہیں. ایک ہے انکم ارن اور دوسرا جو ہے دیٹ از دی کیپٹل گین اور لاس. اب یہ جو انکم ارنڈ ہے اس کو ہم کرنٹ انکم کمپونیٹ بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ لیٹس سپوز کہ یو ہیو سرٹن اماؤنٹ آف منی اور آپ نے اگر اس کو انویسٹ کرنا ہے ان سم انویسٹمنٹ پروجیکٹ, آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اسٹاک میں انویسٹ کریں یا آپ بانڈ میں انویسٹ کریں. اگر آپ اسٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں تو یو آر ریسیونگ دی ڈیویڈنڈس. اگر آپ بانڈس میں انویسٹ کرتے ہیں تو یو آر ریسیونگ دی انٹرسٹ. تو یہ ڈیویڈنڈ اور انٹرسٹ دونوں ہی ہمارے پاس کیا ہے, کرنٹ انکم کمپونیٹ آف دی ریٹرن ہے. اس کو اگر ہم فارملی لکھنا چاہیں تو وی ول بی سیئنگ کہ ہمارے پاس جو فائنینشیل مینیجر ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ جاب کیا ہے, ٹو ایویلویٹ این انویسٹمنٹ پروجیکٹ. اب اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے گائیڈ لائن کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک رفلی اسپیکنگ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس 4-5 آلٹرنیٹو ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان آلٹرنیٹو سے ہمیں کیا ریٹرن ملے گا, بٹ وی کین ارن فرام دیٹ انویسٹمنٹ. اس نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. اب منیمم بارڈر لائن کیا ہے کہ اگر ہم بات کریں ریکوائرڈ ریٹرن کی تو ریکوائرڈ ریٹرن جو ہے جو کہ ایک فائنینشیل مینیجر کو فوکس کرنا چاہیے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے ریٹرن فرام اے نان فائنینشیل انویسٹمنٹ should be equal to the investment in a financial investment. یعنی جیسے ہم بانڈ یا اسٹاک کی بات کر رہے ہیں تو ان کا ریٹرن جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے ایک نان فائنینشیل انویسٹمنٹ کے. سو ایٹ اے منیمم دی ریٹرن وی ریکوائر فرام اے پرپوزڈ نان فائنینشیل انویسٹمنٹ مسٹ بی ایٹ لیسٹ ایز لارج ایز وٹ وی کین گیٹ فرام بائنگ فائنینشیل ایسٹس آف سملر رسک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ہمارے پاس یہ کیا ریلیشن شپ ہے. رسک اور ریٹرن کا ریلیشن شپ جو ہے دیٹ از اے ویری کامن ریلیشن شپ. اور آپ نے سنا ہوگا کہ نارملی جسے ہائر دی رسک ہائر دی ریٹرن. سو وٹ ڈو وی ہیو ہیئر از اے پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین رسک اینڈ ریٹرن. کہ اگر آپ زیادہ ارن کرنا چاہتے ہو تو زیادہ ارننگ جو ہے دیٹ از اویلیبل ان دی رسکی انویسٹمنٹس. تو اس لیے جب ہم رسک کے کمپونیٹ کو بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہائر ریٹرن والے جو انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں یا الٹرنیٹیوز ہیں ان کے پاس ایک رسک کا کمپونیٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں رسک پریمیم. تو ہائر ریٹرن کے اندر ہمارے پاس ہائر رسک پریمیم ڈیفینیٹلی پے کرنا پڑتا ہے, رسک جو ہے وہ ایزیوم کرنا پڑتا ہے. تو اس کو فردر اگر ہم دیکھنا چاہیں ریٹرنس کو تو وی سے کہ اگر ہمارے پاس ایک پرٹیکولر ایسٹ ہے اور اس کی جو ہم ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو اس کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ دو ہی بیسک کمپونیٹس ہوں گے. ایک ہوگا انکم ارن اور دی کرنٹ انکم پورشن اور دوسرا ہوگا کیپٹل گین اور لاس. اب جب بات کرتے ہیں کہ اوور آل ان ریٹرنس کی انکم ارن والا پورشن جو ہے
اگر ہم بانڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ انٹرسٹ. ڈیویڈنڈ میں کر رہے ہیں، اسٹاکس میں کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ڈیویڈنڈ. دوسری طرف کیا ہے کہ ہماری یہ جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے، جو کیپٹل گین کے کمپوننٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہماری یہ انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے سلولی اینڈ گریجولی جو ہے مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو جو ہے بڑھتی ہے. تو ہمارے پاس ڈفرنس کیا ہے؟ اوریجنل انویسٹمنٹ مائنس دی کرنٹ مارکیٹ ویلیو ول بی اے کیپٹل گین. لیکن اگر کرنٹ مارکیٹ ویلیو کم ہے، اس کی اوریجنل انویسٹمنٹ ہماری زیادہ تھی، تو ہمارے پاس ایک نیگیٹو ویلیو آ جائے گی. یعنی کہ ہمارے پاس اینڈنگ ویلیو اور دی کرنٹ مارکیٹ ویلیو مائنس دی اوریجنل انویسٹمنٹ از اکول ٹو کیپٹل گین اور لاس. تو اگر ہمارے پاس دی اینڈنگ ویلیو اور دی کرنٹ مارکیٹ ویلیو مائنس دی بگننگ ویلیو اور دی اماؤنٹ which you invested that is equal to some positive number, so we have a capital gain, otherwise we have a capital loss. اور اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں we are at the break even, no capital gain اور no capital loss. تو اس کو اگر ہم ایک ایگزامپل سے دیکھنا چاہیں، ایک فریم ورک کی سینس میں دیکھنا چاہیں کہ کس طرح ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور ہمارے ریٹرن کے جو ہیں وہ کیا کمپوننٹس ہوں گے، so that we have reflected on this particular slide. The diagram basically tells us کہ initial investment is time period 0. تو ٹائم لائن ٹائم پیریڈ 0 سے 1 پیریڈ تک جا رہی ہے. تو انیشلی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وی آر ہیونگ این ایرو جو کہ از ہیڈنگ ڈاؤن ورڈ، meaning thereby it is reflecting the initial investment which is a negative number cash outflow. We are making an investment. اور جب آپ ٹائم پیریڈ 1 پہ آتے ہیں تو you have two components. ایک کمپوننٹ ہے اینڈنگ مارکیٹ ویلیو کا اور دوسرا کمپوننٹ ہے ڈیویڈینڈس کا. اور اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ ٹوٹل ورتھ آف آر انویسٹمنٹ تو ہم ان دونوں کمپوننٹس کو ایڈ اپ کر دیں. اینڈنگ مارکیٹ ویلیو پلس دی ڈیویڈینڈ از دی ٹوٹل ورتھ آف آر انویسٹمنٹ ایز آف دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ 1. اب اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹس ٹیک اے ویری سمپل ایگزامپل. تو اس ایگزامپل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وی آر سیئنگ کہ سپوز you bought 100 shares of a corporation 1 year ago at a price of $25 per share. Over the last year, you received $20, which is equal to 20 cents per share into 100 shares in the dividend. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ after the end of the year, آپ نے یہ جو $25 کا شیئر خریدا تھا، کمپنی جو ہے اس نے شیئرز کے اوپر پر شیئر 20 cents جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کیے. تو آپ کے پاس کیا ہے کہ ڈیویڈنڈ ڈکلیریشن کے بعد ٹوٹل ورتھ آف دی ڈیویڈنڈ یا اماؤنٹ آف دی ڈیویڈنڈ کیا ہے؟ 25 which is 0.25 multiplied by 100 is equal to 25. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیپٹل گین اینڈ لاس کی. اس کے لیے ہم نے کیا کہا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر آپ کا اسٹاک جو ہے اٹ از ورتھ 3000. لیکن اس سے پہلے جب ہم نے بگننگ میں کیا ہے تو ایز وی ہیو لسٹڈ ہیئر کہ you invested how much amount? $25 per share multiplied by 100 is 2,500. اب ان 100 shares کی ورتھ مارکیٹ میں کتنی ہو گئی ہے؟ $30 per share. Price has increased from 25 to 30. تو اس لیے at the end of the year آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے that is equal to 30 multiplied by 100 equal to 3,000. اب جب ہم نے ٹوٹل گین دیکھنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلے کمپوننٹ میں ڈیویڈنڈ میں کیا ہے؟ ڈیویڈنڈ اماؤنٹ ارنڈ از 20 cents multiplied by 100 is $20. That is one component. Second component was the capital gain and loss. تو اس میں ہمارے پاس فارمولا تھا اینڈنگ ویلیو مائنس دی بگننگ ویلیو. اینڈنگ ویلیو 3000 ہے اینڈ دی بگننگ میں ہم نے انویسٹمنٹ کتنی کی تھی؟ 2500 کی. تو نیٹ چینج کتنا آیا؟ 500 کا. تو ٹوٹل ہماری کیا ہو گیا؟ گین از اکول ٹو 520. اینڈ ہاؤ ڈیڈ وی کیلکولیٹ دس 520 از 20 فار دی ڈیویڈنڈ اینڈ دین 500 فار دی کیپٹل گین اینڈ دی ٹوٹل از 520. اب اسی چیز کو، اس گین کو، وہ جو ہم نے گراف بنایا تھا، وی کین ویری کمفرٹیبلی شو اٹ ود دی ہیلپ آف دیٹ پرٹیکولر گراف. تو ڈالر ریٹرن ہمارے پاس کتنا ہے؟ گین آف $520.
तो इनिशियल टाइम पीरियड 0 के ऊपर हमारा डाउनवर्ड एरो जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग एन आउटफ्लो ऑफ 2500 व्हिच इज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड 1 हमारे पास क्या है, 3000 is the ending value of the stock and 20 we earned in the dividend. तो टोटल गेन क्या हो गया, एंडिंग वैल्यू 3000 माइनस 2500 एंड प्लस 20. और अगर हम इन सारे कैश फ्लोज को एड अप करना चाहें तो कैश फ्लोज को हम एड अप करते हैं तो वी हैव 3000 माइनस 2500 प्लस 20 एंड दैट गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ 520. अब हमारे पास इस स्टॉक की एंड पे टोटल वर्थ क्या होगी. टोटल वर्थ को भी कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि बिगिनिंग में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी 2500 उसके अंदर हम एड अप कर दें गेन एंड दैट इज 520. सो दैट वी हैव डन हियर कि टोटल कैश इनफ्लोज 2500 प्लस 520 इज इक्वल टू 3020. अब दूसरा क्या है कि आप सिंपली क्या करें कि एंडिंग वैल्यू को ले लें विच इज 3000 और उसके अंदर एड अप कर दें डिविडेंड का विच इज 20. तो दैट विल अगेन गिव अस 3020. या तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेके उसमें टोटल रिटर्न या टोटल गेन एड अप कर दें. दिस इज वन वे. 2500 प्लस 520 गिव्स अस 3020. या दूसरा ये है कि एंड पे जो उसकी वर्थ है उसमें एड अप कर दें करंट इनकम पोर्शन. तो एंड पे उसकी वर्थ है 3000 और उसमें इनकम का पोर्शन एड अप करते हैं 20 का तो वी कम अप विद द सेम वैल्यू विच इज $3020. तो ये तो था हमारा बेसिक सिंपल रिटर्न की कैलकुलेशन का. ये सारी जो हमारी कैलकुलेशन थी दैट वाज इन टर्म्स ऑफ टोटल विच इज डॉलर वैल्यू. रिटर्न को हम परसेंटेजेस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द रैशनल फॉर दैट, कि रैशनल में जब हम डॉलर रिटर्न की बात करते हैं तो इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने कितनी की और उसमें डॉलर अमाउंट कितनी आ गई. लेकिन जब हम उसी को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. हम परसेंटेजेस में कैलकुलेट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि पर डॉलर हमें कितनी रिटर्न मिलेगा. तो सूरत हाल में भी हमारे पास कंपोनेंट तो वही रहेंगे लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वी विल कन्वर्ट दोज एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हमने एक्सप्रेस की हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर इनटू द परसेंटेजेस. तो इसके लिए it is more convenient to summarize the information about returns in percentage terms, as in this way your return does not depend on how much you actually invested. अब component इसके वही रहेंगे कि dividend and the capital gain, लेकिन हमने उसमें add up कर दी है एक नई. We call it as the total yield has two components, the dividend yield plus the capital gain yield. अब डिविडेंड यील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस. ये बिगिनिंग प्राइस क्या है, द प्राइस व्हिच वी पेड व्हेन वी परचेज्ड और व्हेन वी मेड दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. परचेज द स्टॉक्स और मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इज वन एंड द सेम थिंग. So that we have reflected here कि dividend yield is equal to dividend divided by the beginning price. कैपिटल गेन यील्ड क्या है? पहले कैपिटल गेन में हमने ये कहा था कि एंडिंग प्राइस माइनस द बिगिनिंग प्राइस, और जब हम इसको यील्ड में करना चाह रहे हैं, टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस करना चाह रहे हैं, तो वी टेक द एंडिंग प्राइस माइनस द बिगिनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस. अब हमारे पास टोटल परसेंटेज रिटर्न जो है इट हैज द फर्स्ट कंपोनेंट एज द डिविडेंड यील्ड एंड द सेकंड कंपोनेंट एज द कैपिटल गेन्स यील्ड. फॉर्मूला के सेंस में अगर हमने लिखना हो तो वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन as percentage return is equal to dollar return divided by the beginning market value. अब हमारे इस डॉलर रिटर्न के दो कंपोनेंट है, the amount of dividend and plus change in the market value or the capital gain or loss divided by the beginning market value, and that is equal to the dividend yield plus the capital gain yield. अब इसको भी फर्दर एलाबोरेट करने के लिए हम एक छोटी एग्जाम्पल लेते हैं. से कि इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल वही जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें परसेंटेजेस में तो डिविडेंड यील्ड हमारी क्या होगी, वी हैड द डॉलर अमाउंट ऑफ द डिविडेंड
جو کہ تھے $20. تو dividend yield is equal to $20, the amount of dividend divided by the beginning price, which is 2,500, and that is equal to 0.8%. اب دوسرا کمپوننٹ کیا ہے ہمارا کیپیٹل گین yield کا. کیپیٹل گین میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پرائس ہماری جو ہے وہ 2,500 سے بڑھ کے 3,000 ہو گئی. تو ہمارے پاس اماؤنٹ کتنی آئی 500. 500 divided by 2,500 is equal to 20%. So the percentage return is 20% plus 0.8 is equal to 20.8%. اب اس میں بیسک ڈفرنس کیا ہے کہ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کر کے 2,500 کی انویسٹمنٹ کر کے 520 ارن کر رہے ہیں, ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پرٹیکولر انویسٹمنٹ میں جب بھی آپ نے $1 انویسٹ کیا تو اس کے اوپر آپ کی yield جو تھی ان ٹرمز آف پرسنٹیجز وچ از دی سینٹس ناؤ وہ کتنی ہوگی 20.7 سینٹ آپ ارن کریں گے آن ایچ $1 انویسٹڈ. اسی چیز کو اگر ہم نے گرافیکلی دکھانا ہو تو وی ہیو شون اٹ ہیئر کہ آپ کے آؤٹ فلو کتنا ہے بگننگ پرائس کا 2,500, کرنٹ مارکیٹ ویلو 3,000, آپ کو 500 کا گین, $20 کی آپ کے پاس ڈیویڈنڈس ہیں, تو پرسنٹیج ریٹرن کیا ہوگی 520 ڈیوائڈیڈ بائی 2,500 از اکول ٹو 20.7%. بیسیکلی یہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹو وے ہے کہ ایک جب ہم نے پرسنٹیج میں ریٹرن نکالنا ہے تو ایک تو آپ جا سکتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ yield کتنی ہے اور کیپیٹل گین yield کتنی ہے اور ان دونوں کو ایڈ اپ کر لیں. ایک اور طریقہ بھی ہے, اس میں آپ کیا کریں گے کہ ٹوٹل ریٹرن انکلوڈنگ دی ڈیویڈنڈ اینڈ دی کیپیٹل گین اینڈ لاس اس کو ڈائریکٹلی ڈیوائڈ کر دیں بگننگ پرائس پہ, تو یو کم اپ ود دی سیم ویلو. اب انہی پرسنٹیجز کو اور یہ ریٹرن پرسنٹیجز کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹس ٹیک another example. کہ suppose you buy some stock for $25 per share. At the end of the year, the price is $35 per share. During the year, you get a $2 dividend per share. What is the dividend yield, capital gains yield, and the percentage return? Number 2, if your total investment was $1,000, how much do you have at the end of the year? کیا آپ کے پاس سینیریو یہ ہے کہ آپ نے $25 پر شیئر پہ ایک شیئر خریدا, اینڈ آف دی ایئر پہ اس کی ویلو جو ہے وہ $35 ہو گئی. ڈیورنگ دی ایئر آپ کے ہر ایک شیئر نے $2 کا جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ارن کیا ہے. آپ نے کیلکولیٹ کیا کرنا ہے دی ڈیویڈنڈ yield, اس کے بعد آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کیپیٹل گین yield, پرسنٹیجز ریٹرن, اور ساتھ ساتھ سیکنڈ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے $1,000 انویسٹ کیے ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اس کی ورتھ جو ہے وہ کیا ہوگی. اس کو سالو کرنے کے لیے لیٹس اگین ٹیک ہیلپ فرام دیٹ پرٹیکولر گراف. تو گراف میں ہمارے پاس پر شیئر سارا ڈیٹا موجود ہے. تو وی ہیو ٹائم پیریڈ 0, اس میں ہمارے آؤٹ فلو کتنے ہو گئے $25 کیونکہ ہم نے پرچیز کیا اپنا شیئر ایٹ $25 پر شیئر. اینڈ آف دی ایئر ہمارے اینڈنگ پرائز پر شیئر کتنی ہے 35. تو ڈیویڈنڈ ہمیں کتنے ملے ہیں ڈیورنگ دی ایئر $2. اس لیے ٹوٹل ہمارے پاس کتنا ہو گیا 35 plus 2 which is equal to 37. اب ڈیویڈنڈ yield کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی نیڈ دی ڈیویڈنڈ اماؤنٹ آف ڈیویڈنڈ ڈیوائڈیڈ بائی دی بگننگ پرائز. اب یہ پر شیئر بیسس میں ہمارے پاس اماؤنٹ آف ڈیویڈنڈ کتنا تھا 2 ڈیوائڈیڈ بائی بگننگ پرائز 25 is equal to 0.08 اور 8%. کیپیٹل گین yield کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اینڈنگ پرائز مائنس دی بگننگ پرائز اوور دی بگننگ پرائز. تو ہماری اینڈنگ پرائز 35 ہے, بگننگ پرائز 25 ہے, تو وی ہیو 10 ڈیوائڈیڈ بائی 25 is equal to 40%. اب پرسنٹیج ریٹرن, دو طریقے ہیں پرسنٹیج ریٹرن کیلکولیٹ کرنے کے, کہ یا سمپلی آپ ڈیویڈنڈ yield ایڈ کر دیں کیپیٹل گین yield میں, تو دیٹ ول بی دی پرسنٹیج ریٹرن. So in our example, we have 8% dividend yield and then we have 40% capital gain yield. So the percentage return is 8% plus 40% is equal to 48%. اب دوسرا طریقہ کیا ہے
کہ دوسرے طریقے میں آپ ٹوٹل ریٹرن کیلکولیٹ کریں کہ ہمارے پاس کتنا آیا. تو ہاؤ مچ ڈو وی ہیو؟ $10 جو ہے ہمیں ملے ایز اے کیپیٹل گین, 35 - 25, اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیویڈنڈ کتنا ملا 2 کا. تو our total return جو ہے that is 12. 12 divided by 25 gives us the same value of 40.8%. اب دوسرا کمپونیٹ اس کا تھا کہ if we have $1,000 تو ان کی جو ہے آپ نے انویسٹ کیے تو at the end of the year اس انویسٹمنٹ 1000 کی کیا ورتھ ہوگی. So if you have invested 1000 you would have had 1480 at the end of the year. اب یہ کیسے ہوا کہ جب آپ کی ریٹرن جو ہے پرسنٹیجز میں 48% ہے, 1000 انویسٹ کیے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس 1000 plus 48% of 1000 will give you 1480 at the end of the year. تو یہ تو تھا ہمارا ریٹرن کا کمپوننٹ کہ ایکچولی جب آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہو تو آپ کس طرح جو ہے وہ ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف, وہ ہے دی رسک, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ نارملی اٹ از سیڈ ہائر دی رسک ہائر دی ریٹرن. وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ دی ریٹرن. ناؤ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی رسک آف دی انویسٹمنٹ ایز ویل. اور رسک کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ ہمارے ریٹرن جو ہے اسی رینج میں فال کریں گے. تو جو ہماری ویریبلٹی آف دی ریٹرن ہے دیٹ بیسیکلی از اے میجر آف رسک. اب ویریبلٹی جو ہے, سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سینیریو جس میں ہم کہیں کہ ہمارے پاس 2 انویسٹمنٹ آلٹرنیٹیوز ہیں, انویسٹمنٹ اے اینڈ انویسٹمنٹ بی. اے ہمیں 20% دیتا ہے اور بی ہمیں 25% ریٹرن دیتا ہے ایز پر آر کیلکولیشن. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اف گیون اے چوائس, ہمارے سارے انویسٹر جو ہیں کہاں انویسٹ کرنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی ایوری باڈی ول پریفر ٹو میک این انویسٹمنٹ ان 25%. ایک چیز ہم اگنور کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سچویشن ہے تو ڈو یو تھنک کہ لوگ جو ہے وہ 20% والے میں بالکل انویسٹ نہیں کریں گے؟ The answer is no. کیونکہ بفور میکنگ این انویسٹمنٹ ڈیسیژن ہمیں ریٹرن کے ساتھ ساتھ اس کے رسک کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چانسز ہے کہ ہمارا رسک جو ہے وہ 20% سے کتنا کلوز ہوگا اور کیا چانسز ہے کہ ہمارا ریٹرن جو ہے وہ 25% کے کتنا کلوز ہوگا. تو اسی سارے سینیریو کو ہم کہتے ہیں ویریبلٹی آف ریٹرن. اور اس کو کس طرح میئر کرتے ہیں وہ کیلکولیشنز بھی ہم کریں گے اینڈ ویل آلسو ٹیک سمپل ایگزامپل ٹو ایلیبوریٹ آن اٹ. تو اس میں سب سے پہلے ہم شروع کیسے کرتے ہیں کہ فرسٹ وی ڈرا ا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن فار دی کامن اسٹاک ریٹرنس ٹو کاؤنٹ اپ دی نمبر آف ٹائمز دی اینوئل ریٹرنس آن لارج اسٹاک پورٹفولیوز فالز ود ان اے سرٹن پرسنٹیج رینج. سمپلی ہم یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے رسک کی کیلکولیشن یا ویریبلٹی کی کیلکولیشن اگین از بیسڈ آن دی ہسٹوریکل ڈیٹا. تو ہسٹوریکل ڈیٹا میں ہم نے فار ایگزامپل لیا ہے کامن اسٹاک کی, کیونکہ ابھی تک جو ہماری ایگزامپل چل رہی تھی دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دس انویسٹمنٹ ان دی اسٹاکس اور دی اکوٹی. تو ہم سب سے پہلے جو ہے لارج پورٹ فولیوز کی لے لیں گے کہ اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کتنے لارج پورٹ فولیوز کے ریٹرن جو ہے وہ ایک سرٹن پرسنٹیج میں فال کیے. ان سارے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے ہم ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے اینڈ دیٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن جو ہے وی ہیو شون ان دا فارم آف اے ہسٹوگرام. تو اس ہسٹوگرام میں وی ہیو ٹیکن دی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آف ریٹرنز آن کامن اسٹاک فار 72 years. اب نمبر آف ایئرز وی ہیو ٹیکن آن دی وائی ایکسس اینڈ the return percentage we have taken on the x axis. تو highest percentage جو ہے ہماری وہ کہاں پہ ہے 16 companies یا large portfolios جو ہیں وہ fall کیے ہیں in between 25 to 35%. And then closer to that is between 5 to 15% is 13. تو یہ سارے کچھ کو جب ہم دیکھتے ہیں and we would like to say something in overall کہ آپ کا average return کیا ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن یا ویریشن جو ہے فرام دیٹ مین یا ایوریج جو ہے وہ کتنی ہے. سو دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کیلکولیٹ ناؤ.
So for that we need to measure the spread in returns. لیکن spread جو ہے وہ ہمیں کہاں سے لینی ہے؟ جب ہم ویریشن کی بات کرتے ہیں, ویریبلٹی کی بات کرتے ہیں, what is the central point, what is the focal point جسے ہم ریٹرن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ویری کر رہا تھا نیگیٹولی اور پازیٹیولی, زیادہ تھا یا کم تھا. تو وہ فوکل پوائنٹ جو ہے ہمارا, دیٹ بیسیکلی از دی ایوریج ریٹرن. اب اس کے لیے if the return on small stock in a particular year was 17.3%, اگر ہم کہیں کہ وہ ایوریج جو ہے that is 17.3%, we need to know how far the actual return deviate from this average, or we need a measure of the volatility of the return. کہ وہ جو ہمارا ایوریج ریٹرن ہے وہ ہمارا فوکس ہے, وہ 17.3% اگر ہم assume کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ریٹرن سے زیادہ یا کم کتنی ویریشن جو ہے that has taken place. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, اسٹیٹسٹیکلی ہمارے پاس میئر ہے ویریئنس کی, اور اس کا اسکوائر روٹ, پازیٹیو اسکوائر روٹ جو ہے that is the standard deviation. تو ویریئنس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سینٹر سے ڈیویشن پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتی ہے, اس لیے in order to get a positive number ہم اس کو اسکوائر کرتے ہیں. تو we talk about this squared deviation from the average or the mean, اور پھر اس کے بعد اس squared deviation کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں, this is the total variation. Variance جو ہے ہمارے پاس ایک لارج نمبر ہوتا ہے and that is absolute. جب ہم اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا چاہتے ہیں تو what we do is we take the standard deviation which is the positive square root of it. تو یہی چیز ہم نے اس کو سمرائز کر دیا on this particular slide here کہ variance measure the average square difference between the actual returns and the average return. The bigger the number is, the more the actual return tend to differ from the average return. The larger the variance or standard deviation is, the more spread out the returns will be. کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک ایوریج ریٹرن لے لیتے ہیں, وہ ہمارا یارڈ اسٹک یا اسٹینڈرڈ ہو جاتا ہے یا فوکل پوائنٹ ہو جاتا ہے. ایکچوئل ریٹرنس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ ہیں یا کم ہے, وہ جتنے کم یا زیادہ ہوتے ہیں اس کو ہم اسکوائر کر لیتے ہیں. تو اسکوائر ڈیویشن جو ہے دیٹ از بیسیکلی آر ویریئنس, اور جب اس کو ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے پازیٹیو اسکوائر روٹ لے لیتے ہیں تو دیٹ از اے مور کامنلی یوزڈ میجر فار دی رسک اور دی ویریشن. اب یہ دونوں ہی چیزیں ہمیں بتاتی کیا ہیں کہ اگر ہمارا ویریئنس از اے لارج نمبر یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن از اے لارج نمبر, سو دس بیسیکلی ٹیلز اس کہ ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ ویریشن زیادہ ہے اور انویسٹمنٹ جو ہے ریٹرن وولیٹائل ہے اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ مور رسکی ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں فار دی کیلکولیشن آف دی ویریشن. سو سپوز a particular investment had returns of 10%, 12%, 3% and minus 9% over the last 4 years. یعنی ہم جو ڈیٹا سیٹ لے رہے ہیں وہ پچھلے 4 سالوں کا ہے. پہلے 3 سالوں میں تو ہمارے پاس پازیٹیو ریٹرن تھے, لیکن آخری سال میں we have the negative return. تو سب سے پہلے اس ڈیٹا سیٹ سے ہم کیا کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے, ایوریج ریٹرن. تو ایوریج ریٹرن از the simple average. Simple average میں we will add up all of these numbers. 0.10 which is 10% plus 0.12 which is 12% plus 0.03 which is 3% and minus 9% is minus 0.09. And how many observations do we have? 4. Divided by 4 is equal to 4%. تو یہ تو آ گیا ہمارے پاس اب ایوریج ریٹرن. اب ایوریج ریٹرن سے ویریشن لینے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ To compute the variance, we take the deviation of the actual return from this calculated average return, and then we take the square of these deviations, and the average of the square deviation will be our variance. اور اس کے لیے ہم نے جو calculations کی ہے that we have shown on this particular slide, the variability of the return. 4 years, first column is for the number of years starting from year number 1 going up to year number 4. ایکچوئل ریٹرنس ہمارے پاس آ گیا 10%, 12%, 3% اینڈ مائنس 9%, اینڈ ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس 16% آ گیا. ایوریج ریٹرن ہمارے پاس دیٹ ریمینس 4 جو ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا. فورتھ کالم میں وی آر کیلکولیٹنگ دی ڈیویشن فرام دی مین.
So we are taking 0.10 minus 0.04 gives us 0.06. Then for the second year, we are taking 0.12 minus 0.04, deviation हमारे पास आ गई 0.085. For year number 3, we have 0.03 minus 0.04, deviation हमारे पास आ गई negative 0.01. Fourth year में we have minus 0.09 minus 0.04 gives us a value which is 0.13 and that is negative 0.13. अब आखिरी कॉलम में हमने इनको स्क्वायर कर दिया. So 0.06 squared is 0.0036, 0.085 squared is 0.0064, minus 0.01 squared is 0.001 and then minus 0.13 squared is 0.0169. अगर हम गौर करें तो लास्ट कॉलम में हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जबकि सेकेंड लास्ट कॉलम में जब हमने डिविएशन ली थी तो वी डू हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू. तो स्क्वायर लेने का एक बेनिफिट जो है हमें वो ये होता है कि हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं एज इज द केस इन द लास्ट कॉलम. अब हम उनको सम कर लेंगे. जब हम सम ले लेते हैं स्क्वायर डिविएशन का तो दैट वी हैव कैलकुलेटेड एज 0.0270. अब ये हमारे पास स्क्वायर डिविएशन आ गई. अब हमने इनकी एवरेज लेनी है. एवरेज में हम एक करते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इयर्स एन है 4, उसमें से -1 कर देंगे. तो एज पर दैट फार्मूला वेरिएंस हमारा क्या होगा 0.0270 डिवाइडेड बाय 4 minus 1 which is equal to 0.009. स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम क्या करेंगे कि we take the square root of 0.009 and that is equal to 9.487%. अब ये तो था with the help of this particular example. अब अगर हम जनरल फार्मूला लिखना चाह रहे हो कि हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, तो based on this same calculation we have developed this formula. So the formula says in general the variance for T historical returns is equal to variance R, return के लिए हम R यूज कर रहे हैं कैपिटल लेटर, is equal to R1 minus R bar square. और यही हमने अपनी कैलकुलेशन में किया था कि पहले साल का एक्चुअल रिटर्न माइनस R बार क्या था एवरेज रिटर्न, और फिर हमने उनका डिफरेंस लेने के बाद आखिरी कॉलम में उसको स्क्वायर कर दिया था. वी कीप ऑन डूइंग दैट टिल कि हमारे पास जो है RT आ जाए जो कि लास्ट ईयर है, 5th ईयर 4th ईयर डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स क्या थे. RT माइनस R बार स्क्वायर एंड देन इन सारों को हम एड अप करने के बाद वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय T minus 1. The standard deviation is always the square root of our particular variance. तो ये था कि हम किस तरह जो है वो कैलकुलेट करते हैं अपने वेरिएंस को. तो इट गिव्स अस अ मेजर फॉर द रिस्कीनेस ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. तब हमारे पास बेसिकली 2 एरियाज आ गए या 2 फैक्टर्स आ गए जिनको हम कंसीडर करेंगे बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जैसे कि पहले हाइपोथेटिकली मैंने कहा था कि एक मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जो 20% देता है और दूसरा ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जो 25% रिटर्न देता है. विच वन वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर? सो द आंसर इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन कि हमारा रिटर्न किसका ज्यादा है, इसके साथ साथ वी नीड टू कंसीडर द रिस्कीनेस और द वेरिएशन इन द रिटर्न एज वेल. तो अभी हमने ये देखा कि हमारी वो रिस्कीनेस या वेरिएशन जो है वो किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम सबसे पहले एक एवरेज रिटर्न लें. एवरेज रिटर्न को अगर हम गौर से देखें तो ये बेसिकली एक एक्चुअल रिटर्न नहीं होता. इट इज नॉट व्हाट वी हैव अर्न. रादर हम क्या करते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितने भी हमने रिटर्न अर्न किए हैं उनको एड अप करके उनको एवरेज आउट कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये एवरेज रिटर्न जो है इज बेसिकली गिविंग अस एन इम्प्रेशन कि ऑन एवरेज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमने क्या अर्न किया, और उस एवरेज को फोकस करके वी आर लुकिंग एट द वेरिएशन पॉजिटिव और द नेगेटिव डिविएशन. नेगेटिव या पॉजिटिव डिविएशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वी टेक द स्क्वायर ऑफ इट एंड देन फाइनली उसकी भी एवरेज लेते हैं, डिविएशन की भी एवरेज लेते हैं एंड वी डिवाइडेड बाय T minus 1. T is the number of years. तो अब जब हमारे पास
वेरिएबिलिटी का भी एक मेजर है इन द फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन और द वेरिएंस. तो हमने जब सिलेक्शन करनी है एक इन्वेस्टमेंट की कि 20% रिटर्न वाली लें या 25% रिटर्न वाली लें, तो हमारे पास एक और एडिड डायमेंशन है फॉर डिसीजन मेकिंग. और वो एडिड डायमेंशन क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 20% का रिस्क क्या है, उसमें रिटर्न की वेरिएशन कितनी हो सकती है और 25% की कितनी हो सकती है. अगर हमारा 25% रिटर्न वाला प्रोजेक्ट जो है उसका और 20% रिस्क वाले प्रोजेक्ट की 20% रिटर्न वाले प्रोजेक्ट का रिस्क सेम हो, तो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर द 25% रिटर्न वाला प्रोजेक्ट. नॉर्मली होता ये है कि हायर द रिटर्न हायर द रिस्क. तो अगर 25% वाले का रिस्क भी हायर है और 20% वाले का रिस्क भी लोअर है, देन वी नीड टू एवेल्युएट दैट. और उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि मीन और द एवरेज रिटर्न डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन, द वेरिएशन, और उसमें जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो छोटा हो, वी कैन गो फॉर ऑप्टिंग दैट पर्टिकुलर अल्टरनेटिव, क्योंकि वो हमारा जो है एवरेज रिटर्न जो है वो दैट इज रिस्क एडजस्टेड, क्योंकि वी आर टेकिंग एवरेज डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये तो था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर. इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करूं, आई वुड लाइक टू रिवाइज कि हमने आज के लेक्चर में क्या टॉपिक शुरू किया. तो आज के लेक्चर में हम वही कंटिन्यूटी में ही चल रहे थे कैपिटल बजटिंग वाले ही के डिसीजन मेकिंग में, लेकिन हमने ये कहा कि थ्रू आउट दैट जब हम एनपीवी की बात करते हैं या आईआरआर की बात करते हैं तो उसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने फोकस किया रिटर्न वाले में. रिटर्न को जब हम डिस्कस कर रहे थे, वी सेड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न. हमारा एक्चुअल रिटर्न जो है दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ऑन एवरेज जो है हमारा रिटर्न क्या हुआ. 5-6 सालों में हमने मुख्तलिफ रिटर्न अर्न किए, हायर एंड लोअर, उन सबको हम एड अप करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द एवरेज रिटर्न. लेकिन इससे पहले कि हम एवरेज रिटर्न की बात करें, बिहाइंड द सीन हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे उस रिटर्न के कंपोनेंट्स क्या हैं. तो हमने ये देखा कि हमारे रिटर्न के बेसिकली 2 कंपोनेंट हैं. एक है करंट इनकम का पोर्शन. ये वो पोर्शन है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है. अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेंगे रिटर्न में. अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट इनकम होगी. दूसरा कंपोनेंट जो है हमारा दैट इज द कैपिटल गेन, और अगर नेगेटिव हो तो कैपिटल लॉस एज वेल. उसमें ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की वर्थ जो आपने इनिशियली की क्या होगी एट द एंड ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर. अगर हमारे पास एंडिंग वैल्यू या एंडिंग प्राइस जो है दैट इज हायर देन द बिगिनिंग प्राइस, तो वी हैव कैपिटल गेन. एंड अगर नेगेटिव है तो हमारे पास वी हैव द कैपिटल लॉस. तो टोटल रिटर्न इज इक्वल टू, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, डिविडेंड प्लस द कैपिटल गेन और यील्ड. तो ये तो थी हमारी एब्सोल्यूट में. तो परसेंटेजेस में भी हमने ये कहा कि हम इसको परसेंटेज वाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन से कि आपकी रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू कैपिटल यील्ड परसेंटेज प्लस द डिविडेंड यील्ड परसेंटेज. उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास इन रिटर्न की वेरिएशन जो है या रिस्कीनेस हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न. वो हमने ये कहा कि दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन. वेरिएंस में हम एवरेज को फोकस बना के वी टेक द डिविएशन एंड देन वी टेक द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन एंड देन वी टेक द एवरेज डिविएशन एंड दैट इज इक्वल टू आवर वेरिएंस, एंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज आवर स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये तो था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम एक और एग्जांपल लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंस, एंड देन उसके बाद विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड रिस्क. आज के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.